السلام علیکم، امید مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آبادی میڈیا میں خوش آمدید ناظرین، حکومت نے حال ہی میں بل پاس کیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکا لڑکی یہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس بل پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے، علماء کی طرف سے، اور کوئی اسے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ انتظامی معاملہ ہے، اور دوسری طرف والے کہہ رہے ہیں کہ یہ انتظامی معاملہ نہیں، یہ دینی معاملہ ہے، اور دینی معاملات میں علماء کرام کی مشاورت کے بغیر اس میں رد و بدل کرنا، اس میں کوئی قدغن لگانا، یہ درست فعل نہیں ہے۔ اس پہ سب سے بڑا جو ہنگامہ ہوا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسمبلی میں تقریر سے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح حکومت نے یہ بل پاس کیا، یہ انہوں نے جس طرح کہا کہ یہ غیر شرعی فعل تھا، تو اس طرح اس کا جواب بھی اسی طرح مضبوط انداز میں آنے چاہیے تھا، قوت سے آنا چاہیے تھا۔ اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت ہی خطرناک طریقے سے اپنے احتجاج ریکارڈ کروایا کہ میں 12 سال، 16 سال، 10 سال کے نوجوانوں کا نکاح میں خود کرواؤں گا، اور اس میں بیٹھوں گا، کسی میں ہمت ہے، جرت ہے تو وہ مجھے گرفتار کر کے دکھائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں بہت ہی زبردست لفظ استعمال کیا، ان کی فصاحت کے سبھی قائل ہے، چاہے وہ ان کے اپنے ہو یا غیر ہو، سبھی قائل ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 10 سال کے بچوں کی یا 10 سال کے لڑکوں کی، لڑکیوں کی، 10 سال کے جوانوں کی انہوں نے کہا۔ تو یہ بڑا فصیح لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا نے کہا کہ 10 سال کے لڑکوں کی یا بچوں کی، تو انہوں نے یہ بچوں کی یا لڑکے لڑکیوں کے لفظ استعمال نہیں کیا، 10 سال کے جوانوں کی۔ تو اس میں یہی ہے کہ اب جوانی کی عمر، بلوغت کی عمر لڑکا لڑکی کی کیا ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں کہ کم از کم اس کی کیا عمر ہونی چاہیے یا کیا ہوتی ہے، تو کوئی حد مقرر نہیں۔ لڑکے میں بھی علامات ہوتی ہے، جب وہ علامات ظاہر ہو جائے تو لڑکا بالغ تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکی میں بھی اپنی علامات ہے، جب وہ ظاہر ہو جائے تو وہ بالغ تصور کی جاتی ہے۔ تو یہ 10 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں بھی ہو سکتی ہے، 15 16 عموماً 15 14 15 سال کی عمر میں لڑکا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن کم از کم عمر کی کوئی حد نہیں۔ تو مولانا صاحب نے یہاں 10 سال کے جوانوں کا لفظ استعمال کیا، تو اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ 10 سال کا بچہ تو بہت ہی چھوٹا بچہ ہے، آپ جو ہے نا اس کی شادی کروا رہے ہو۔ تو مولانا صاحب کے بیان کے بعد اس پہ ہاہاکار مچی، ہمیشہ کی طرح مخالفین بھی آئے اور اس کے حمایتی بھی آئے کہ مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف کے لوگوں نے کہا مولانا برا کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ بھی تھما نہیں تھا کہ حافظ حمداللہ صاحب کا بیان آیا کہ اگر مجھے غصہ آیا تو میں 16 سال کی لڑکی سے نکاح کر لوں گا۔ یہ بیان بہت ہی خطرناک تھا، اس پہ اس سے زیادہ ہاہاکار مچ گئی، اور اپنے ہی لوگ کچھ چھوٹے انہوں نے کہا کہ یہ حافظ حمداللہ صاحب کا بیان ٹھیک نہیں تھا۔ تو یہاں بھی اس کو بھی ہم انتظامی لحاظ سے بھی دیکھیں گے اور شرعی لحاظ سے بھی دیکھیں گے۔ تو چونکہ یہ نکاح خصوصاً دوسرا نکاح، تیسرا، چوتھا یعنی تعدد زواج، ایک شادی کے بعد، یہ ہندوؤں کی طرح ہندو دوسری شادی نہیں کر سکتے، وہ ایک ہی شادی کر لی، اس کے بعد وہ اس کے اوپر دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ یہ ان کے ہاں جو ہے یہ نہیں تصور کیا جاتا۔ ہمارے ہاں یہ ہے الحمدللہ، مرد جو ہے دوسری، تیسری، چوتھی، 4 شادیوں تک کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ بھی چونکہ ہندوؤں کے ساتھ ملاپ کی وجہ سے اور پڑوس ہونے کی وجہ سے ان کے کئی عادات، اطوار، طریقے یہاں بھی اود کر آئے ہیں، اور یہاں بھی لوگ جو ہے نا دوسری شادی پہ ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور دوسری شادی کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو مولانا حافظ حمداللہ صاحب کا بیان بھی اسی تناظر میں لیا گیا، اور اس کے خلاف بہت ہی سخت ری ایکشن آیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے اوپر کہ مولانا کو جو ہے یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ میں جو ہے اپنی 16 سالہ بیٹی یا 16 سالہ پوتی یا نواسی کا نکاح جو ہے فلاں معمر شخص سے کراؤں گا۔ تو یہ بہت ہی نازب، ابھی آپ کا اختلاف ہے، حافظ حمداللہ صاحب نے ٹھیک نہیں کہا، مہذب انداز میں اختلاف کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں ہم دیکھیں گے جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، کیونکہ حکومت کا یہ فعل یہ درست نہیں تھا۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں، آپ روزے رکھیں، حج کریں، اسلام ان معاملات کا نام بھی ہے۔ نکاح بھی یہ بھی فقہی مسئلہ ہے، اگر آپ نے اس میں کوئی ترمیم کرنی تھی، کوئی قانون لانا چاہیے تو آپ کا اپنا ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، اس کے پاس آپ لے کر جاتے، علماء کرام کے پاس لے کر جاتے، علماء کرام سے جب پاس ہوتا تب آپ اسے قانون کا ایک حصہ بناتے۔ یہاں آپ نے اسی طرح نہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو مذہبی قوتوں کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، انہیں آپ نے اعتماد میں نہیں لیا، ان کے اعتماد کے بغیر آپ نے یہ کام کیا،
تو انہیں اس پر بہت ہی اور بھی کئی ان کے ریزن ہو سکتے ہیں ان کے غصے کے کہ انہیں غصہ کیوں آ رہا ہے، اتنا سخت بیان انہوں نے کیوں دیا، اور اسباب کے علاوہ ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا کہ وہ اس قانون کو غیر اسلامی قانون کہتے ہیں، اور اسلام میں جب اسلام نے کوئی نکاح کی حد مقرر نہیں کی، اور اس کی وجہ سے بہرا روی اور فحاشی میں اضافہ ہی ہوگا۔ ایک لڑکا یا لڑکی وہ حد بلوغ کو پہنچ گئی اور وہ نکاح چاہتی ہے، اس کے احتیاج کی طرف ان کی رغبت زیادہ ہو رہی ہے، اور آپ اسے یہ نکاح والا پاکیزہ فعل کرنے نہیں دے رہے، تو اللہ نہ کرے وہ غلط راہ پہ بھی جا سکتے، جس طرح کہ آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں خبروں میں کی زینت بنتی رہتی ہے کہ اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہے کہ فلاں جگہ لڑکی نے بھاگ کے شادی کر لی، اور وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اس میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس نکاح کا راستہ بند کر کے آپ بے راہ روی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو جس طرح مولانا نے اپنا سخت احتجاج ریکارڈ کرا، تو حافظ حمداللہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ باز نہیں آتے اس قانون سے تو میں غصے میں آ کر 16 سالہ لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ یہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ مزاح میں کہہ رہے تھے، اگر مزاح نہ بھی ہوتا تو اگر میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، اگر کوئی لڑکی راضی ہے جس طرح ہوتا بھی رہا ہے کہ وہ معمر شخص سے شادی کرنا چاہتی، تو یہ بھی کوئی غیر شرعی فعل نہیں ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ حمداللہ صاحب جو ہے اپنی بیٹی یا نواسی پوتی کا نکاح کروا، تو انہوں نے آپ کی بیٹی کے بارے میں نہیں کہا، انہوں نے عام بات کی ہے، تو آپ بھی جنرلی بات کریں، کسی کے ذاتیات پہ نہ جائیں۔ تو آپ اختلاف کریں ضرور کریں، لیکن شائستہ انداز میں کریں۔ کسی کے بہت بڑے بزرگ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی اس کا کوئی مقام ہے، مرتبہ ہے معاشرے میں، تو اس کی تھوڑی سی لاج رکھیے، اب اختلاف کیجئے، لیکن اختلاف میں حدوں کو پار مت کیجئے۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، کے لیے ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔